السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اس دور میں ہر انسان، ہر مرد اور عورت مصائب اور پریشانیوں سے گھرا پڑا ہے۔ کوئی اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے اور کچھ اپنے مال کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے گرد جو ہے ان مصائب اور پریشانیوں نے گھیرا ڈالا ہو، کہ انسان کو ہر طرف سے ان مصائب اور پریشانیوں نے گھیرا ہو۔ اب یہ مصائب اور پریشانیاں، یہ مشکلات ہمیں کس طرف سے آتی ہیں اور ہمیں اس پر کرنا کیا چاہیے؟ بازار میں ہم جاتے ہیں، جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کو ہم ہر لحاظ سے چیک کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو پرکھتے ہیں، اس کو بجا کر اس کی جو ہے ساخت اور بناوٹ کا جو ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ وہ چیز اپنی مضبوطی میں پکی ہے کہ نہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور بھیج کر اللہ نے ایک مقصد دیا ہمیں، اور اپنی بندگی کا جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وقتاً فوقتاً جو ہے چیک کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو جو ہے نا کھٹکھٹاتے ہیں کہ بندہ میرا اپنے عمل میں مضبوط بھی ہے کہ نہیں، کہ یہ جو مصیبت اور یہ پریشانی میں نے اس پر بھیجی ہے، کیا اس پہ صبر کر کے میری طرف رجوع کرتا ہے کہ نہیں، کہ ان مصائب اور پریشانیوں میں ہمیں اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں، اور ہم ان مصائب اور پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں کہ نہیں۔ آتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو لوگ اپنی تکالیف اور مصائب پر صبر کرنے والے ہیں ان کو اس کا صلہ بے شمار ملے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ دو مچھوارے تھے، ان میں سے ایک مسلمان تھا اور ایک کافر۔ اب وہ ایک دن شکار کے لیے کنارے پہ چلے گئے، تو ان میں سے جو کافر تھا اس نے اپنے خداؤں کا نام لے کر جال کو پانی میں پھینکا، اور پھر جب اس کے بعد اس نے نکالا اس جال کو پانی سے تو بے شمار مچھلیاں تھیں اس کے جال میں۔ اب جو مسلمان تھا، جو مومن تھا، اس نے اللہ کا نام لے کر جال کو پانی میں ڈالا، اور ڈال کر جب پھر واپس اس نے نکالا تو اس میں ایک بھی مچھلی نہ تھی، حتیٰ کہ وہ بیٹھا رہا اور سورج غروب ہونے لگا، اور شام کے وقت قریب تھا کہ ایک مچھلی ہاتھ میں آئی، اور وہ بھی جب پکڑنے لگا تو ہاتھ سے پھسلی اور وہ بھی پانی میں چلی گئی۔ تو یہ سارا واقعہ ایک فرشتہ دیکھ رہا تھا جو اللہ نے اس مومن کے اوپر مقرر کیا تھا، تو اسے بڑا افسوس ہوا۔ پھر وہ جب آسمان کی طرف لوٹا تو اللہ تعالیٰ سے اپنے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ سب میں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو اس مومن کا ٹھکانہ دکھایا جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس مومن کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو فرشتے نے وہ جنت میں اس مومن کا ٹھکانہ دیکھ کر کہا کہ اللہ کی قسم، یہ مصائب اور پریشانیاں اس کے آگے کچھ بھی نہیں، کہ یہ ساری زندگی میں مصائب اور پریشانیوں میں گزار دے، کہ تو جو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں دینے والے ہیں اس کے آگے یہ کچھ بھی نہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کافر کا ٹھکانہ فرشتے کو دکھائیں گے تو وہ فرشتہ کہے گا اللہ کی قسم، اس ٹھکانے کے بعد جو کچھ بھی دنیا میں اس کو مل رہا ہے اس کا کچھ بھی فائدہ اس کو نہ ہوگا، کیونکہ ایک نہ ایک دن ان چیزوں نے ختم ہو جانا ہے۔ جو مال ہے تو وہ بھی ختم ہوگا، آسائش ہے، آرام ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے جو اللہ نے اسے دیا ہوگا، وہ ایک نہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب اس میں ایک اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ہمارا صبر کب قابل قبول ہوگا، جو اللہ نے ہمارے لیے انعام رکھے ہوں گے وہ ہمارے لیے کب قابل قبول ہوں گے۔ ہم گناہ بھی کرتے رہیں، ہم جو ہے اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے رہیں،
اور پھر مشکلات پر صبر کریں تو کیا اس کا جو اللہ نے ہمارے لیے وعدہ کیا ہوگا کیا اس کے ہم حقدار ہوں گے؟ تو صبر کے وقت ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مصائب اور پریشانیاں ہماری طرف اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں کیا ہم اللہ کی فرما برداری میں ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں؟ اگر اللہ کی فرما برداری میں ہو کر بھی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر امتحانات مشکلات آتی ہیں تو ہم ان پہ صبر کرتے ہیں تو وہ صبر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ باعث اجر ہوگا، وگرنہ وہ مصائب اور وہ جو پریشانیاں ہم پہ آ رہی ہیں وہ ہماری بدعمالیوں ہماری نافرمانیوں کا ہم پہ صلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی اس مقصد کے تحت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا۔ ہر نبی کا جو مقصد تھا اس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مصائب اور جو اللہ کی طرف سے مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں اس پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔